تھی وارث تطہیر رضا مانگ رہی تھی، امت سے رسالت کا صلہ مانگ رہی تھی، تھی وارث تطہیر رضا مانگ رہی تھی، امت سے رسالت کا صلہ مانگ رہی تھی۔ ایک روز میں مرجھا گئے اس باغ کے سب پھول، ایک روز میں مرجھا گئے اس باغ کے سب پھول، ایک ایک کے لیے اذن بکا مانگ رہے تھے۔ تھی وارث تطہیر، الفاظ میں معمولی بیوی نہیں ہے، وارث تھی وارث تطہیر رضا مانگ رہی تھی، امت سے رسالت کا صلہ مانگ رہی تھی۔ ایک روز میں مرجھا گئے، ایک روز میں مرجھا گئے اس باغ کے سب پھول، ایک ایک کے لیے اذن بکا مانگ رہی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، مدرک الحاربین مبیر الظالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، خصوصاً علی السیدۃ الجلیلۃ الکریمہ الطاہرۃ المطہرۃ المخدومہ المغصوب حقها والمکسور ذلها والمعلوم قدرها والمجهول قبرها والمظلوم بالها والمقتول ولدها التي قالت بعد الشهادة أبيها ما زاهل المشتم تربة أحمد الله يشم مدى الزمان غواليا صبت علی مصائب اللہ والنہار صبت علی الایام سرنا لیالیا، آنکھ کھول سجاد جنگ مک گئی ہے، آنکھ کھول سجاد جنگ مک گئی ہے، کس گیا پیو سورایا، ساڑھے خیمیاں کو بھا لگ گئی ہے،
گھر اجڑ گئے زہرا دا ساڑے خیمے کو لگ گئی گھر اجڑ گئے زہرا دا تے دور بھین تڑی دے لہ گئے میں کونڈا سے نگران شرادا کیویں بلدی بھاگ چھو اے وہ گزر بنا نہیں پردہ دیمادا جدا میڈی سینڈ تھے ملون خیمے دے چوگردوں آگئے بھاد شولے لال لے کے اس سے میڈی سینڈ دا ہور واسطہ کوئی نہیں لگا بے ساختہ نہر فراتا لے پاستے منہ کر کے میڈی سینڈ ایک پر دیں دے زامن پھرانا لے گل کیتی ہے تیڑی زندگی وچ ساڑے خیمے تو رکھی پکھیاں بند پروازے اور دیکھتا سی میری نسل دے قاتل آ کھڑے ہیں دروازے کیا تھی پاگا میری زندگی تو تیڑی ہوندی عمر درازے نا جھڑکا دیکھے پوچھ دے شاہی تکوں کہڑے ویر تے نازے لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فقد قال الامام الرضا علیہ السلام یا ابن الشبیب ان كنت باقيا على شيء فابقي على جدي المظلوم الحسين فإنه ذبح كما يذبح الكبش آج شام غریبہ ہے یقیناً آپ کل رات سے مسلسل جاگ رہے ہیں بہت کم آرام کیا ہوگا آپ نے سارا دن مجالس سنتے ہیں جلوسوں میں شرکت کی ہے یقیناً تھک چکے ہوں گے کہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے انسان زیادہ دیر بیدار نہیں رہ سکتا اسے آرام کی ضرورت ہوتی ہے سکون کی ضرورت ہوتی ہے لیکن انصاف سے بتائیں جن مستورات کے سامنے جن بیویوں کے سامنے اپنے شوہروں کے اپنے بھائیوں کے اپنے بیٹوں کے بے سر لاشیں پڑی ہوئے ہو بھلوں نے نیند آئے گی آج کی رات نہ جانے کب تک زہرا کی بیٹیاں بیدار رہی ہوں گی کل سے جب زہر دشمن کی اسیری میں جائیں گی دشمن قید میں جائیں گی خدا جانے کب تک بیدار رہے گی لہذا آج کی رات کچھ دیر انشاءاللہ صبر و تحمل سے کوشش کریں جس حد تک آنکھوں میں آنسو آ سکیں آؤ ہوئے شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے کتنے ہی لوگ گزشتہ سال تھے لیکن آج اس کے لیے خاک ہو چکے ہیں خدا سب کو عمر کھیچ دے نہیں معلوم ہے سب ہم سے کون ہوگا اس جہان میں کون نہیں ہوگا اور اگر اس دنیا میں ہوں کسے معلوم ہے کہ رضا اسلام کی دیوار میں ہوں یا نہ ہوں لہذا آؤ روئیں شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے جو بھی گرتا ہے اس نام میں آنسو کوئی بیکار جاتا نہیں ان آنسو قیمت انشاءاللہ میں آگے برس میں جا کر پتہ چلے گی یہ آنسو معمولی نہیں ہے بہت قیمتی آنسو ہے انشاءاللہ قبلہ صاحب آپ اس نام نے شام غریبہ کے مسائل بیان فرمائیں گے میں اس اجتماع کی دیوار میں آپ تشریف فرما ہے انہیں ایک حدیث کی روشنی میں چند جملے مظلوم کربلا کے مسائل پیش کرنا چاہوں گا علماء کرام ذرا اس حدیث پہ غور فرمائیے گا کہ امام کے صحابی اس پر آتے ہیں ابن الشبیب اے فرزند الشبیب ان کنت باقیا علی شیء کسی چیز پر تمہارا رونے کو جی چاہے مطلق فرماتے ہیں مولا اپنے کسی عزیز کی لاش پر ہونا چاہو کسی کی میت پر ہونا چاہو کسی مصیبت پر ہونا چاہو اپنے گناہوں پر حتیٰ کہ ہونا چاہو سب سے پہلے کیا کرو سب کے علا جد المظلوم اپنی مصیبت پر بات کرو پہلے کہ جد مظلوم حسین پر گرے کرو وجہ کیا ہے وجہ بیان فرماتے ہیں
فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ، اس لیے میرے جد یوں ذبح کیے گیا جیسے بھیڑ بکریوں کو ذبح کیا جاتا۔ آپ علماء کرام میں آپ کے لیے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن امام نے تشبیہ دی ہے اپنے جد مظلوم کے ذبح ہونے کو حیوانات کے ذبح ہونے کے ساتھ۔ اب سوال یہ ہے، امام ہے زیر تشبیہ دے رہے ہیں اپنے جد مظلوم کے ذبح ہونے کو حیوانات کے ذبح ہونے کے ساتھ۔ اب تشبیہ میں تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک مشبہ جسے تشبیہ دی جا رہی ہوتی ہے، ایک مشبہ بہ جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہوتی ہے، اور تیسری وجہ شباہت ہوتی ہے جو دو میں مشترک ہوتی ہے۔ اب امام اپنے جد مظلوم کے ذبح ہونے کو تشبیہ دے رہے حیوانات کے ذبح ہونے کے ساتھ۔ اب سوال یہ وجہ شباہت کون سی ہے؟ علماء نے وجہ شباہت ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، کون سی وجہ شباہت مشترک ہے حسین مظلوم کے ذبح ہونے کے درمیان اور حیوانات کے ذبح ہونے کے درمیان؟ ایک وجہ شباہت فرماتے شاید یہ ہو، حکم ہے جب حیوان کو ذبح کرے نا اس سے پہلے پانی پلائے۔ بے شک حیوان میں سیراب ہو چکا ہو پہلے، لیکن ذبح کرنے سے پہلے پانی ضرور پلائیں، اس سے پیاسا ذبح نہ کریں۔ پھر علماء فرماتے ہیں یہ وجہ شباہت نہیں ہو سکتی، اس لیے جب حیوانات کو پانی پلایا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے، پہلے پانی پلایا جاتا ہے، لیکن جب فرزند زہرا کو ذبح کیا جا رہا تھا پیاس کا اتنا غلبہ تھا، فرماتے ہیں کوشش کیا مجھے ایک گھونٹ پانی کا دے دو، پیاس سے میرا جگر کباب ہو جائے۔ یہ وجہ شباہت بھی نہیں ہو سکتی۔ دوسری وجہ شباہت فرماتے شاید یہ ہو سکتی ہے کہ حکم جب حیوان کو ذبح کرے نا اس جیسے حیوان کی نظروں سے اوجھل ذبح کریں، اس جیسے حیوان سے کوئی اور نہ دیکھ رہا ہو۔ پھر فرماتے یہ وجہ شباہت بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے جب حیوانات کو ذبح کیا جاتا ہے اس جیسے حیوانوں سے دور ذبح کیا جاتا ہے، لیکن جب فرزند زہرا ذبح ہو رہے تھے ہزاروں کا لشکر دیکھ رہا تھا، نہ فقط ہزاروں کا لشکر دیکھ رہا تھا بلکہ سگی بہنیں 70 قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو کر دیکھ رہی تھی، سگی بہنوں کے سامنے حسین کو ذبح کیا جا رہا تھا۔ یہ وجہ شباہت بھی نہیں ہو سکتی۔ پھر فرماتے یہ شاید وجہ شباہت ہو سکتی ہے، حکم جب حیوان کو ذبح کریں تو آلہ ذبح تیز رکھیں، چھری ہے خنجر ہے تلوار سے تیز رکھیں تاکہ حیوان کو تکلیف نہ ہو، جلدی سے اس کا گلا کٹ جائے۔ پھر فرماتے یہ وجہ شباہت میں نہیں ہو سکتی، اس لیے جب حیوانوں کو ذبح کیا جاتا ہے خنجر تیز رکھے جاتے ہیں، چھری تیز رکھی جاتی ہے، لیکن جب مظلوم کربلا کو شمر نہیں ذبح کر رہا تھا اس مظلوم نے جان بوجھ کر پتھر پہ مار کر خنجر کو خود کر دیا تھا اور خود ضربوں سے مظلوم کربلا کو ذبح کر رہا تھا۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دستور دنیا ہے جب بھی قاتل کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے کوشش کرتا ہے جلدی سے قتل کرے تاکہ موقع پر واردات سے بھاگ جائے، کوئی اسے دیکھے نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ شمر علی حوصلے سے کیوں ذبح کر رہا تھا؟ وجہ یہ ہے کہ شمر علی کو یقین تھا جنہوں نے میرا ہاتھ روکنا تھا وہ سارے ذبح ہو چکے ہیں، وہ سارے کوئی بازو کو ٹا کے سو چکے ہیں، کوئی سینے مرچی کھا کر سو چکے ہیں، کوئی گھوڑوں کو سمت والے پامال ہو کر سو چکے ہیں، کیونکہ جانتا تھا کوئی میرا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، بڑے حوصلے سے مظلوم کربلا کو ذبح کر رہا تھا۔ یہ وجہ شباہت بھی نہیں ہو سکتی۔ پھر چوتھی وجہ شباہت یہ بیان فرماتے ہیں، حکم جب حیوان کو ذبح کرے نا گلے کی رگیں سامنے سے کاٹیں تاکہ حیوان کو تکلیف نہ ہو، جلدی سے حیوان ذبح ہو جائے۔ فرماتے یہ وجہ شباہت بھی نہیں ہو سکتی۔ حیوانوں کو گلے کی طرف سے کاٹا جاتا ہے، لیکن جب مظلوم کربلا کو شمر علی ذبح کر رہا تھا تو گردن کے پیچھے سے ذبح کر رہا تھا، مظلوم میں دفاع یعنی پس گردن سے خنجر چلا رہا تھا، سامنے سے ذبح نہیں کر رہا تھا۔ علماء فرماتے ہیں آخر کون سی وجہ شباہت مشترک ہو سکتی ہے مظلوم کربلا کے ذبح ہونے کے درمیان اور حیوانات کے ذبح ہونے کے درمیان؟ فرماتے شاید وجہ شباہت ہو سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی مصروف چوراہے پر کوئی قصاب کسی حیوان کو ذبح کر رہا ہو نا لوگ بڑی لاپرواہی سے پاس سے گزر جاتے ہیں، اس لیے کہ حیوان ہوتے ہی ذبح ہونے کے لیے حیوان ذبح ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی جا کر قصاب کا ہاتھ نہیں پکڑتا اے قصاب حیوان کو کیوں ذبح کر رہا ہے، اس لیے حیوان ہوتے ہی ذبح ہونے کے لیے۔ علماء فرماتے ہیں یہی وجہ شباہت ہے مظلوم کربلا کے ذبح ہونے کے درمیان اور حیوانات کے ذبح ہونے کے درمیان۔ جس طرح اگر کوئی حیوان ذبح ہو رہا ہو کوئی جا کر قصاب کا ہاتھ نہیں پکڑتا ہے کہ کیوں حیوان کو ذبح کر رہے ہو، بالکل اسی طرح سے مظلوم کربلا کو شمر ذبح کر رہا تھا، کوئی جا کر شمر کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا کہ جا کر کہے اے شمر انصاف کر، تو اسے امام نہ سمجھ لیکن انسان تو ہے، اس لیے کہ انصاف
काबा को यूं ज़िबा नहीं किया जाता। तो ये वजह शबाहत है मज़लूम करबला के ज़िबा होने के दरमियान और हैवानात के ज़िबा होने के दरमियान कि मज़लूम करबला हजारों के लश्कर के सामने ज़िबा हो रहे हैं। कोई जाकर शिवर से ये कहने वाला नहीं है ऐ शिवर हया कर, इंसान ऐसे ज़िबा नहीं होते हैं। अब एक दुखियारी बहन है जो 70 कदम के फासले पे खड़ी देख रही है, आती है जब देखती है कि शिवर नहीं मेरे भाई के सीने पर सवार है, आती है खेमों से बाहर आती है, कौम एशिया के सामने आती है, एक दुख भरा जुमला कहती है अमाफी को मुस्लिम, तुम्हारे दरमियान कोई मुसलमान नहीं है, आया देख रहे हो मेरा माँ जाने से हो रहा है। खुदा करे किसी बहन पर ये वक्त ना आए कि बहन को अपने भाई के कातिल से अपने भाई के लिए मिन्नत करनी पड़ी। बीवी वहां पर आती है जहां उमर इब्न साद खड़ा हुआ था, उसके सामने आती है, एक जुमला फरमाती है ऐ उमर इब्न साद यबना साद अतनज़र व युक्तल अब्दुल्लाह, उमर इब्न साद तो देख रहा है मेरे मां जाए से हो रहा है। अब जब मज़लूम करबला ने देखा ना कि मेरी बहन कातिलों के सामने आकर मिन्नत कर रही है, वही ज़ेर खंजर से फरमाते हैं उख्ती ज़ैनब ए जीलल फुस्साद, बहना खैमे की तरफ लौट जाओ, ये कौम जब फकार मुझे ज़िबा करने से बाज नहीं जाएगी। अभी ज़ैनब कुबरा खैमे तक नहीं पहुंची थी, अचानक क्या देखती है ज़मीन करबला में ज़लज़ला आता है, सुबह से आंधियां चलना शुरू हो जाती है, जल्दी से बीवी खैमे की तरफ पहुंचती है, आकर पूछती है ऐ सज्जाद बेटा कहीं क़यामत तो नहीं आने वाली है, इससे आंधियां क्यों चल रही है, सुर्ख आंधियां क्यों चल रही है। मां फरमाते हैं मज़रा खैमे का पर्दा हटाए, मैं देखूं क्या वजह है। जब खैमे का पर्दा हटाया यहाँ पे सज्जाद की नजर पड़ी, क्या देखते हैं बाबा का सर लोग इस बिना पर नजर आ रहा है, परंतु कुफियम्मा में यतीम हो चुका हूँ, आपका भाई बाहर गया है, कुफियम्मा अब शाम मूसा के सफर पर तैयार रहिए, अब आपकी रिदाएं में छीनी जाएगी, अब आपके बाजों में रस्सा की बात है। अला लानतुल्लाह खैरल कौल ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू यौम क़यामत।